نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ شاید آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہوگی کہ میرا سبق اور میرے جو اسباق ہیں وہ ادیان باطلہ کے حوالے سے، تو ہم ان ادیان باطلہ کے حوالے سے کچھ ادیان باطلہ کا تعارف بھی کروائیں گے اور ادیان کے متعلق بھی کچھ چیزیں دیکھیں گے۔ اسی طرح اس کے ضمن میں جو بہت سی اور چیزیں آئیں گی ہم ان کو بھی پڑھیں گے۔ تو تمہیدی طور پر آپ چند باتیں یاد رکھیں کہ مسلمانوں کے خلاف جو جنگیں چلتی رہی ہیں، شروع سے مسلمانوں کے خلاف جنگیں بھی چلتی رہی ہیں اور ہر لحاظ سے مسلمانوں کو جنگوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان جنگوں کے اندر ہتھیاروں کے ذریعے مسلمانوں کے ساتھ جنگیں لڑی گئی۔ پہلے دن سے جب سے اسلام آیا ہے اس وقت سے اسلام کے خلاف جنگوں کا آغاز کیا گیا ہے، اور جنگوں کی تاریخ بھی آپ حضرات جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف طرح طرح سے اور طریقے سے جنگیں لڑی گئی۔ میں نے جیسے کہ بتایا کہ ہتھیاروں کی جنگ مسلمانوں کے خلاف لڑی گئی، لیکن جنگوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جنگیں جو ہتھیاروں کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف لڑی جاتی ہے، اور الحمدللہ پہلے دن سے جو ہتھیاروں کے ذریعے جو جنگ مسلمانوں سے لڑی گئی ہے، الحمدللہ مسلمان اس میں مجموعی طور پر ہمیشہ غالب رہے ہیں۔ لیکن ایک اور جنگ ہے جس کو فکری جنگ کہا جاتا ہے۔ فکری جنگ جب سے اسلام شروع ہوا ہے اور جب سے یہ اسلام آیا ہے، تو جس طرح ہتھیاروں کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف جنگ کا آغاز کیا گیا ہے، اسی طرح فکری جنگ بھی مسلمانوں کے اوپر مسلط کی گئی ہے اور مسلمانوں کے خلاف فکری جنگ بھی لڑی گئی ہے۔ بلکہ اس پہ ایک بات اگر میں یہ کہوں کہ جب بھی کفار نے میدان میں مسلمان سے شکست کھائی ہے تو اس نے پھر دوسری جنگ کا آغاز کیا ہے، اس نے فکری جنگ چھڑی ہے۔ جس طرح بھی آپ حضرات کے سامنے ہے کہ بہت سے میدانوں کے اندر کفار جو ہے مسلمانوں سے شکست کھا چکے ہیں، تو ایک فکری جنگ جو ہے اس وقت پورے مسلمانوں پر بالعموم مسلط کی جا چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی مسلمانوں کے خلاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک فکری جنگ شروع کی گئی، ایک بدعقیدگی کی جنگ شروع کی گئی، اور اس جنگ کے اندر جو وسائل ہوتے ہیں وہ ہتھیار نہیں ہوتے، وہ ہوتے ہیں فکری طور پر، ذہنی طور پر آگے والے کو اور اپنے مد مقابل کو پریشان کرنا اور کوشش کرنا کہ وہ کسی طریقے سے اپنا دین چھوڑ کر دوسرے دین پر آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو کفار نے آپ کے خلاف اسی قسم کی جنگیں شروع کی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مجنون کہا گیا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا گیا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہا گیا، نعوذ باللہ ہر لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں کی گئی تاکہ عام مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ یہ شخص نعوذ باللہ یوں ہے وغیرہ وغیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کی گئی۔ اور اس کے اندر اس دور کا بھرپور میڈیا بھی استعمال کیا گیا، جو اس دور کا میڈیا تھا، کہ اس دور کا میڈیا یہ تھا کہ اشعار پڑھے جاتے تھے اور وہ اشعار جو ہے بہت زیادہ لوگوں میں مشہور ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف ان اشعار کا بہانہ بنایا گیا اور ان کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا گیا اور اس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تنگ کیا گیا، اس جنگ میں اتنا ڈالا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہوئے کہ قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کہا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَزِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے پیغمبر ہم جانتے ہیں کہ آپ کو ان لوگوں کی باتوں کی وجہ سے انتہائی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ فکری جنگ ایک ایسی جنگ ہے کہ جس سے انتہائی تکلیف پہنچتی ہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دن کے لیے جب وحی رک گئی
تو ام جمیل نے نعوذ باللہ کیا کہا؟ نعوذ باللہ اس کو اس کے شیطان نے چھوڑ دیا ہے. یہ ایک فکری جنگ ہے، ایک فکری طور پر، ایک ذہنی طور پر شدید تکلیف ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ میں شدید اور شدت کے ساتھ پریشانی کا شکار ہوا. تو پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. انہوں نے کہا اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا ہے. تو اسی کے طور پر اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تو اس قرآن مجید کی اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر مسلمانوں کے خلاف فکری جنگ کا آغاز کیا جائے تو اس کا جواب دینا بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اللہ جواب دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے کہ اس کو اس کے رب نے چھوڑ دیا. اللہ فرماتے ہیں ما ودعک ربک وما قلی. تو فکری جنگ کا جو محاذ ہے یہ خاص طور پر ہماری فیلڈ کے جو لوگ ہیں، جو عقیدے کے اوپر کام کرتے ہیں، جو طلباء ہیں، اس میں اس قسم کے لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس دور میں کیا کیا نقصانات ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو پھر فتنہ ارتداد اٹھا. آپ حضرات جانتے ہیں بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے، اور اس وقت بھی مرتد ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہوئی کہ ان لوگوں نے کہا ان کا بادشاہ تھا وہ مر گیا نعوذ باللہ، اب تو پیچھے یہ بچیں گے نہیں، اب تو سب ختم ہو جائے گا. جیسے ہوتا ہے کہ لوگوں کے بادشاہ مر جاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 4-5 سال تک وہ چیز چلتی ہے، اس کے بعد وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی. پر یہ تو سچا دین تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین کو تھوڑی سی بھی کبھی موقع نہیں دیا، اور فوری طور پر اس کے خلاف جو نا اقدام اٹھایا اور قدم اٹھایا، جس سے وہ فتنہ ارتداد دب گیا. تو اس سے دوسری یہ بات ثابت ہوئی کہ جب بھی فتنہ ارتداد اٹھے تو اس کے خلاف فوری طور پر ایکشن لینے کی ضرورت ہے. نہیں ہے کہ مسلمان بیٹھ کے اس کا انتظار کرے کہ بھائی دیکھا جائے کہ آگے جا کے بنتا کیا ہے، تو اس کے پھر نقصانات ہوتے ہیں. تو فوری طور پر جب اس کے خلاف ایکشن لیا گیا تو فتنہ ارتداد بھی ختم ہو گیا. اور یہ آگے کی جتنی بھی جنگیں ہیں، جتنی مسلمانوں کی جنگیں ہوئی ہیں، جنگ صفین آپ لے لیں، جنگ جمل لے لیں، پھر یزید کے دور کے اندر کی چیزیں لے لیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اسی فکری جنگ کا نتیجہ تھی. یعنی بالکل یہ نہیں میں کہتا کہ یہ صرف فکری جنگ کا نتیجہ تھی، لیکن اس کے پیچھے ایک فکر تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی تھی وہ کس چیز پہ ہوئی تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا باتیں مشہور کی گئی؟ یہ باتیں مشہور کی گئی کہ اپنے لوگوں کو یہ جو ہے نا حکومت میں رکھتے ہیں، اور ایک صحابی حضرت غالباً ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شہر کے کنارے پہ چلے گئے تو حضرت عثمان کے بارے میں یہ باتیں مشہور کی گئی کہ نعوذ باللہ عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو جلا وطن کر دیا ہے. تو یہ سب باتیں جو یہ مشہور کی جا رہی تھی، جو وساوس اور شبہات پیدا کی جا رہی تھی، ساری فکری جنگیں تھی. اس کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. اور پھر اسی طرح جو ہے یزید کے دور کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے پیچھے بھی آپ دیکھیں تو آپ کو یہ چیزیں نظر آئی ہیں کہ دشمنوں کی طرف سے ایک فکری جنگ کا آغاز کیا گیا. پھر بنو عباس کے دور کے اندر جس میں مامون رشید وغیرہ اور یہ آتے ہیں، ان کے زمانے کے اندر مسلمانوں کو جو نقصان پہنچایا وہ اس چیز نے نقصان پہنچا کہ مامون نے فلسفیوں کی جو کتابیں تھی ان کو لا کر مسلمانوں کے اندر ان کا ترجمہ کروا کے ان کو مسلمانوں کے اندر شائع کروایا. تو جب وہ مسلمانوں کے اندر وہ فلسفہ مشہور ہوا اور وہ فلسفہ آیا تو ایک مرتبہ پھر فتنے کھڑے ہوئے، اور یہ فتنہ اعتزال معتزلہ کا فتنہ یہ وہیں سے اٹھا. اور ہمارے بڑے بڑے علماء جس میں امام غزالی رحمہ اللہ، ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ اور بڑے بڑے علماء نے اس دور کے پھر اس فتنے کو جو کہ فلسفے کے ذریعے ہم پر مسلط کیا گیا تھا اور جس کی وجہ سے فتنہ ارتداد پھیل رہا تھا، لوگ مرتد ہو رہے تھے، انہوں نے ان کا مقابلہ کیا. اور یقین محکم کی وجہ سے کہ اس زمانے کے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول پر اتنا مضبوط ان کا ایمان تھا کہ انہوں نے ان فتنوں کو دھکیل دیا. تو یہ تو میں نے آپ کے سامنے اس بارے میں چند باتیں عرض کر دی کہ اس وقت مسلمانوں کے خلاف چونکہ اسی قسم کی جنگ کا بھرپور طور پر آغاز ہو چکا ہے، اور میں اور آپ اس چیز سے کچھ نہ کچھ غافل بھی ہیں. آپ کو میں ویسے ہی بیچ میں ایک اس کے طور پہ بتا دوں کہ اس دور میں فتنہ الہاد جو پھیل رہا ہے، یہ فتنہ اس شدت کے ساتھ پھیل چکا ہے کہ اگر اس کے متعلق میں نے آپ حضرات کے سامنے باتیں عرض کی تو میں تو بہت زیادہ پریشان ہوں یہ سن کر. تو میں فی الحال آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آپ حضرات سے یہ کہوں گا کہ فتنہ الہاد اس وقت اسی طور پر جو صحابہ کرام کے زمانے میں، بلکہ اب اس وقت
میڈیا کا چونکہ ہر بندے کے جیب میں اس وقت تو چلو کسی تک اشعار پہنچے کسی تک نہیں پہنچے، کسی کو پڑھنا آتے کسی کو نہیں آتا، بہت ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے لوگ بچ جاتے، ایمان مضبوط تھا۔ اس دور کے اندر جو فتنہ ہے وہ پھیلتا اس وجہ سے بھی ہے کہ اس دور کے اندر جو میڈیا ہے وہ انتہائی تیز ترین اور مضبوط ہے، اور ان کی حکمت عملی جو ہے وہ بہت مضبوط حکمت عملی سے یہ اسلام کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ تو اس چیز کو بھی سمجھنے کی اور سوچنے کی اور اس پر نظر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں سب سے پہلے تو یہ سوچنا ہے کہ ہم اسلام کی خاطر اگر ہم نے کام کرنا ہے، اور اگر خود کو اور مسلمانوں کو اور اپنی اولادوں کو اگر ہم نے بچانا ہے تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ادیان کے بارے میں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اس فتنے کو اس وقت اٹھانے والے وہ مختلف ادیان ہیں۔ ہندوستان کے اندر اس فتنے کی ابتدا کرنے والے ہندو ہیں۔ اب سے چند کچھ عرصے پہلے تک میں اور آپ جب ہندوؤں کے متعلق سنتے تھے تو ان کے عقیدے اور ان کی باتیں سن کر ہر بندہ ہنستا تھا کہ بھئی یہ بھی کوئی مذہب ہے، یہ بھی کوئی چیز ہے۔ تو لیکن اب صورتحال یہ ہے، آپ کے معلومات کے لیے میں عرض کر دوں کہ ہندوؤں نے ہندوستان کے اندر کئی ہزار بلکہ لاکھوں کے قریب مسلمانوں کو ہندو کر دیے، اور مولانا سجاد نعمانی صاحب کے بیان کو میں سن رہا تھا، حضرت نے فرمایا کہ 8 لاکھ مسلمان لڑکیاں ہندوؤں سے شادی کر کے جا چکی ہیں۔ اس طور پر اس منظم انداز سے ایک باطل ایسی محنت کر رہا ہے کہ جس کو سن کر میں اور آپ کے جو ہے وہ پریشانی ہماری چھوٹ جاتی ہے کہ ایک باطل، ایک ہندو مذہب، وہ بھی کسی کے اوپر اتنی سختی کے ساتھ اور اتنی محنت کے ساتھ اور منظم تحریک سے کام کر سکتا ہے کہ مسلمانوں کی 8 لاکھ لڑکیاں وہ ہندوؤں کے ساتھ شادی کر کے جا چکی ہیں۔ تو اسی لیے ان کے خلاف سب سے پہلے تو اسلام کا دفاع کی ضرورت ہے کہ اسلام کے اوپر جو شبہات اٹھائے جاتے ہیں اور اسلام کے اوپر جو باتیں کی جاتی ہیں، سب سے پہلے تو اسلام کی دفاع کی ضرورت ہے، اور پھر دوسرے طور پر اقدام کی ضرورت ہے کہ جس طرح یہ دین حق دین اسلام کے خلاف اٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح ان کے خلاف بھی اٹھنے کی ضرورت ہے۔ اور میدان فی الحال خالی نظر آ رہا ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا میدانوں میں، سوائے چند لوگوں کے وہ بیچارے لگے ہوئے ہیں ہندوستان کے اندر، باقی آپ کو خالی نظر آئے گا میدان۔ ابھی پچھلے دنوں میں مولانا ارشد مدنی رحمہ اللہ نے جو بیان کیا، اگر آپ میں سے کسی نے اس کو سنا ہو، جو انہوں نے بہت بڑے مجمع کے اندر جس میں ہندو بھی تھے وہ بیان کیا ہے، تو حضرت کے جو بیان کا اس بڑھاپے میں کہ حضرت تھوڑے معذور بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہیں، تو حضرت کے اس بیان کو آپ سنیں، وہ تقریباً 12 سے 13 منٹ کا حضرت کا بیان ہے۔ تو حضرت کے بیان کا بڑھاپے میں اس شدت کے ساتھ حضرت جو بیان کر رہے ہیں، صرف انداز سے آپ کو پتہ چلے گا کہ حالات کہاں پہنچے ہوئے، اور اس بیان کے اوپر جو ہے کیا کچھ واویلا اٹھایا گیا۔ اور چونکہ ہندو جو ہے یہ ہندوستان کے اندر اس کی حکومت ہے اور اس کے پاس سیاسی وسائل ہے، اور یہ ہم پر آج سے محنت نہیں کر رہا، یہ ہم پر بہت پہلے سے محنت کر رہا ہے، لیکن لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ کیا ہوا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ ہندو مذہب سے متاثر ہو کے کیسے ہندو ہو سکتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ ہم پر محنت کب سے کی گئی ہے۔ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے خلاف جب سے ہندوستان کے اندر فلمیں شروع ہوئی ہیں، فلمیں، گانے، یہ ان کی محنت تھی، انہوں نے محنت کی، عام مسلمان مردوں اور عورتوں کو یہ باور کرایا کہ اپنا مذہب ان کے گلے میں ڈالا، کس طریقے سے ان کو بتایا، ہر فلم کے اندر، ہر جو ہے وہ ان کی ویڈیوز کے اندر یہ اپنے مذہب کو ضرور وہ کرتے ہیں، ایک ناحق ہو کر اپنے مذہب کی اس طرح ترویج کرنا، اپنا سارا پیسہ اس چیز پہ لگانا، یہ کتنی عجیب بات ہے، وہ الگ بات ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح انداز میں فرمایا ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ کافر لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکیں، فسینفقونها، یہ خرچ کرتے رہیں گے اسی طرح، یہ رکیں گے نہیں، اس سے پریشان نہیں ہونا، فسینفقونها، یہ آگے بھی خرچ کریں گے، لیکن ہوگا کیا، نتیجہ کیا ہوگا، ثم تکون علیہم حسرہ، آخر میں یہ ہاتھ ملیں گے، افسوس کریں گے، ثم یغلبون، پھر اللہ ان کو شکست دے کر مغلوب کر دے گا، کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو پھوکوں سے مٹا دیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، تو ایسی بات نہیں، واللہ متم نور، اللہ اپنے نور کو تمام کر کے چھوڑے گا۔ ایک جگہ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اور ایک جگہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکون سے مراد یہی لوگ ہیں۔
تو اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو سمجھا جائے، ان کو جانچا جائے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا، اگر تو غلطی پر نہیں ہوں گا، کہ اس دور کا ایک بڑا موضوع بھی یہ ہے۔ تو جہاں طالب علم اندر کے ہم فرقوں کے ساتھ ہم لگے ہوئے ہیں، جو ہمارے اندر جو معتزلی ہیں اس دور کے، جن کے ابھی آپ تعارف بہت تفصیل سے پڑھیں گے، ہم تو بہت مختصر، لیکن وہ دوسرا بہت تفصیل سے آپ پڑھیں گے۔ تو اندر کے معتزلیوں کے ساتھ ساتھ آپ نے باہر کے لوگوں کے ساتھ بھی آپ نے اس پر بھی تیاری رکھنی ہے۔ اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ ہمارا ایمان مضبوط رہے گا، ہمارے اہل و عیال اس پر جو ہے وہ سمجھیں گے، ان تک اس باتوں کو پہنچانا ہے، ہمارے طالب علموں تک ان باتوں کو پہنچانا ہے، اور اپنے ارد گرد کے معاشرے تک ان باتوں کو پہنچانا ہے۔ تو تعارف ادیان جو ہے یہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے۔ خود قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، اللہ رب العزت ان کے متعلق بار بار ارشاد فرماتے ہیں یا اہل الکتاب۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ تو اللہ رب العزت بھی ان کے متعلق بتاتے رہتے ہیں، اور ان کے عقائد کو بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو ادیان کے اندر یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں۔ پھر ادیان کے اندر یعنی مذاہب جو ہے یہ بہت سارے ہیں۔ ملحدین تو کہتے ہیں، ملحدین جو ہے نا کبھی کبھار یہ چونکہ ملحد تو کسی مذہب کو مانتے نہیں ہے، لیکن در حقیقت الحاد بھی ایک مذہب ہے۔ الحاد بھی ایک مذہب ہے۔ یہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ تم مذہب کو مانتے ہو، ہم مذہب کو نہیں مانتے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ الحاد ایک ایسا مضبوط مذہب ہے جو کسی دلیل کو نہیں مانتا۔ بھئی مذہب کس کو کہتے ہیں؟ مذہب اس کو کہتے ہیں کہ میرا ایمان اللہ پر ہے، اس کے رسول پر ہے، اس کے فرشتوں پر ہے، کتابوں پر ہے۔ اس کے مقابلے کی کوئی دلیل میں ماننے کے لیے، کوئی بات میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ دلیل تو ہے نہیں اس لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں نا، اس کے مقابلے میں کچھ ہے ہی نہیں، ہے تو لاؤ۔ خود قرآن نے چیلنج دیا کہ ہے تو لاؤ، کچھ ہے ہی نہیں، تمہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو یہ تو ہے مذہب۔ پر الحاد وہ ہے جو باوجود دلیل کے ماننے کے لیے کسی چیز کو تیار ہے، تو سب سے کٹر مذہب الحاد ہے۔ تو بہرحال لیکن یہ چونکہ ملحدین اپنے آپ کو مذہب کی لسٹ سے نکالتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں اور ہمارے پاس یہ دلائل کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ الحاد ایک ایسا کٹر مذہب ہے کہ جو کسی دلیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمانوں کے خلاف تو دلیل نہیں ہے، پر الحاد کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ مسلمانوں کے پاس تو دلیل ہے، پر الحاد کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ اس پر انشاءاللہ الحاد پر آپ کے سامنے ایک کلاس جو ہے نا باقاعدہ طور پہ ہوگی، لیکن چونکہ الحاد اپنے آپ کو مذہب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہمارا فی الحال موضوع جو ہے وہ مذہب ہے۔ تو ملحدین میں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے مذاہب ہیں، کبھی کہتے ہیں گوگل پہ سرچ کرتے ہیں۔ ملحدین کی ایک عادت ہے گوگل پہ سرچ کرتے ہیں، گوگل پہ آپ ایک مرتبہ سرچ کرو تو آپ کو کہے گا کہ 4000 مذاہب ہیں۔ گوگل مذاہب کتنے ہیں؟ وہ کہے گا 4000۔ پھر پوچھو کتنے؟ بولے گا 10,000۔ پھر پوچھو کتنے؟ بولے گا 20,000۔ تو یہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے نا اعتراض کرنے کے لیے مذاہب تو ہر ایک کی عبادات ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے ہیں، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو دیکھیں اس کی ایک مثال میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی شخص جو ہے نا دیسی گھی لینے کے لیے نکلے، ٹھیک ہے، اور وہ بازار میں جائے اور وہ جا کے پوچھے کہ بھائی صاحب دیسی گھی کہاں ملتا ہے، تو وہاں ہر بندہ بولے کہ بھائی میرے پاس دیسی گھی ہے، ہر بندہ بولے میرے پاس دیسی گھی ہے۔ تو وہ گھر میں آ جائے، اس سے گھر والے پوچھیں، والدہ پوچھے یا والد پوچھے کہ تو نے دیسی گھی کیوں نہیں لایا؟ وہ بولے بھائی بازار میں سب بول رہے تھے کہ ہمارے پاس دیسی گھی ہے، میں کہاں سے لیتا؟ تو میں لایا ہی نہیں ہوں۔ تو اس کا یہ حل ہے، اس کا یہ کہ تھوڑی سی محنت کر کے اس کو والد صاحب اس کو مارے گا، بولے کہ تو کام چور ہے، تو کام چور ہے، تھوڑی سی تجھ سے محنت نہیں ہوتی تھی، تھوڑا سا غور و فکر کر لیتا تو تجھے دیسی گھی مل جاتا۔ تو جب تک دنیا میں دیسی گھی سے مراد دیسی گھی ہوتا تھا، تو تب تک تو دنیا کے اندر گھی بولنے سے دیسی گھی لوگ دے دیتے تھے، لیکن لوگوں نے دیکھا دیکھی جب دیسی گھی آیا تو لوگوں نے دوسرے بھی گھی لائے، دوسرے بھی گھی اس کے مقابلے کے شروع کیے۔ تو اب دیسی گھی جو ہے وہ بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ اسی طرح جو ہے مذاہب بہت سارے ہیں، ڈالٹا مذاہب تو بہت ہیں، کوئی ڈالٹا مذاہب ہے، کوئی کون سے بہت سے بناسپتی بھی ملتے ہیں، ان میں ایک مولوی بناسپتی بھی ملتا ہے۔ اور میں نے تو پچھلے دنوں کے اندر ایک مولد سے کہا تھا کہ آپ کی والدہ بھی مولوی بناسپتی کو پسند کرتی ہے اور آپ مولویوں کے خلاف فیس بک پہ پوسٹیں کر رہے ہیں۔ تو بناسپتی اور گھی بہت زیادہ ہیں، لیکن اسلام کی مثال میں دے رہا ہوں، اگرچہ اس سے مثال نہیں بنتی ہے، اسلام کی مثال ہے دیسی گھی کی۔ تھوڑی سی غور و فکر آپ کریں تو آپ دیسی گھی تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن آپ نے جو کہ کام چوری ہے اور آپ نے دیسی گھی تک پہنچنا نہیں چاہتے، تو کام کرنا نہیں چاہتے، تو پھر آپ کے بہانے کے مذاہب بہت زیادہ ہیں۔ تو مذاہب کی تعداد جو ہے یہ جب اسلام آیا تو لوگوں نے جب اسلام کی خوبصورت اور اسلام کی حسین و جمیل تعلیمات کو دیکھا کہ اسلام ایک اللہ پر ایمان کی بات کرتا ہے، اسلام آخرت کے دن پر ایمان کی بات کرتا ہے، اسلام جو ہے انسان کی فکری اور جسمانی اور ہر لحاظ سے انسان
اسلام جو ہے یہ انسان کے لیے بہت ساری چیزیں لے کر آیا ہے، اور اس میں انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بہت کچھ اعمال ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ اسلام نے اتنا بھی درس دیا ہے کہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے زانیہ عورت جو ہے جنت میں چلی جاتی ہے، یہ اسلام کا درس ہے۔ جب لوگوں نے اسلام کی اس دیسی گھی کی والی تعلیمات کو دیکھا تو اس کے مقابلے میں لوگوں نے اپنے اپنے مذاہب بنائے، اپنی تعلیمات پیش کی۔ ہر بندے نے یہ کوشش کی کہ میں کوئی ایسی چیز پیش کروں اسلام کے مقابلے میں کہ لوگ اسلام کی طرف نہ جائیں، ہماری طرف آئیں، اور یہ تو دنیا کا دستور ہے۔ تو لوگوں نے اپنے اپنے مذاہب کی باتیں کی، اور پھر ان مذاہب پھر جو ہے وجود میں آئے۔ ان میں بہت سے مذاہب ہیں، اور مذاہب کی ایک بڑی تاریخ ہے، اس طرف اگر ہم گئے تو بہت لمبا موضوع ہوگا۔ تو فی الحال میں سارے مذاہب کا تعارف آپ حضرات کے سامنے تو کروا بھی نہیں سکتا اس تھوڑے سے وقت کے اندر، لیکن چند وہ مذاہب کہ جو اس وقت فکری جنگ میں مسلمانوں کے خلاف میدان میں برسر پیکار ہیں، ان کا تعارف آپ حضرات کے سامنے میں کروانے کی کوشش کروں گا۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ چند باتیں یاد رکھیں کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بہت سے مذاہب میں ایک مذہب وہ ہندو مت ہے جو مسلمانوں کے خلاف، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہندوستان کے اندر باقاعدہ طور پر مسلمانوں کے خلاف بہت تیزی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ اور اس کو آپ تھوڑا یوں بھی سمجھ لیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے، یعنی مورخین یہ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس، تو ان کے اندر پھر سام جو تھے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے، ان کی جو نسل تھی ان کو سامی کہا جاتا تھا، اور ان کے علاوہ جو لوگ تھے ان کو غیر سامی کہا جاتا تھا۔ تو سامی مذہب جو تھے وہ ان کے اندر بڑے مذہب 3 ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ اور غیر سامی مذاہب جو ہیں ان کی 2 قسمیں، ایک آریائی ہے اور ایک غیر آریائی ہے۔ پھر آریائی مذہب کے اندر ہندو مت، میں نے جو پیچھے سامی مذہب کہا نا اس میں ہندو نہیں ہے، اس میں یہودیت، عیسائیت اور اسلام ہے۔ اور غیر سامی مذہب کے اندر آریائی اور غیر آریائی ہے۔ آریائی مذہب کے اندر ہندو مت ہے، اسی طرح جین مت ہے، زرتشت ازم ہے اور سکھ مذاہب، ان کو آریائی مذاہب کہا جاتا ہے۔ غیر آریائی مذاہب کے اندر چین کا تاؤازم اور کنفیوشس ازم، جاپان کا شنتوائزم، یہ ان کے جو ہے مشہور وہ ہے۔ تو یہ تو چند مذاہب ہیں، لیکن میں نے بتایا کہ اسلام کے خلاف جو مذاہب اس فکری جنگ کا حصہ ہیں اور مسلمانوں کے خلاف فکری جنگ لڑ رہے ہیں، وہ مذاہب جو ہے ان کی تھوڑا بہت آپ حضرات کے سامنے تعارف ہوگا۔ ان میں سب سے پہلا ہے ہندو مت۔ ہندو کا قدیم نام برہمیہ ہے۔ برہمیہ قدیم ادب میں ہندو سے مراد کسی خاص مذہب کے لوگ نہیں ہوتے تھے، بلکہ خاص وطن کے لوگ ہوتے تھے۔ مسلمان دریائے سندھ کے جو مشرق کی طرف کے لوگ جو تھے نا، ان کو مسلمان ہندو بولتے تھے، اور آہستہ آہستہ چونکہ وہاں کے لوگ بتوں کی پرستش اور یہ چیزیں کرتے تھے، تو دریا کے مشرق کی طرف کے لوگوں کو ہندو کہتے کہتے آہستہ آہستہ یہ ہندو اپنے آپ کو کہلانے لگے، اور پھر ہندوازم، اور پھر آہستہ آہستہ یہ ہندو مذہب بن گیا۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاؤں کہ یہ ہندو مذہب کی تاریخ یہ ہے کہ یہ لوگ، یعنی مورخین کے مطابق 4000 سال پہلے، آج سے 4000 سال پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے یہ لوگ مختلف جگہوں میں آباد تھے۔ ایران کے اندر آباد تھے، افغانستان کے اندر آباد تھے۔ تو وہاں جب یہ لوگ پریشانی کا شکار ہوئے اور ان لوگوں کی مویشی اور اس طرح کی چیزیں جو ہے مرنے لگی بھوک وغیرہ سے، تو ان لوگوں نے وہاں سے سفر شروع کیا اور یہ پھر ہندوستان میں آئے، اور یہ ہندوستان میں آ کے آباد ہوئے، اور پھر یہ آہستہ آہستہ جو ہے ہندو مذہب ہندوستان میں پھیلا، اور پھر انہوں نے نام ہندوستان رکھا، اور پھر ہندو مذہب جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھی گئی۔ تو کچھ چیزیں ان کے اندر پہلے سے چلتی ہوئی آ رہی تھی، لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ ہندوستان کے اندر جو ہندو اس وقت جو کام کر رہے ہیں، وہ مسلمانوں کے اوپر جو غریب قسم کے مسلمان یا عیسائی ہوتے ہیں وہاں کے، ان کو یہ کہتے ہیں کہ اصل جو ہے وہ یہاں ہندوستان کے لوگ اصل میں ہندو تھے، سب کے سب، لیکن بیچ میں یہ ہوا، یعنی دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ ہندوستان میں سارے لوگ ہندو تھے، لیکن بیچ میں یہ ہوا کہ جس طرح مسلمانوں نے کچھ جنگیں ہندوستان سے لڑی، تو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہندوستان میں آئے اور انہوں نے آ کر جنگیں لڑی اور یہاں کے لوگوں کو زبردستی مسلمان کیا۔ اس طرح کی باتیں کر کے
ان لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ اپنے اسلام کو، دین کو بالکل نہیں سمجھتے یا ان کو معلومات نہیں ہیں، تو ایسے لوگ ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں کہ یار ہم تو پہلے ہندو تھے اور پھر محمد بن قاسم آیا اور پھر فلاں آیا اور وہ آیا اور اس نے آ کے یہاں لوگوں کو مسلمان کیا۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ بات سراسر غلط ہے، تاریخ کے خلاف ہے، یہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ ہندو خود جو ہے 4000 سال قبل ہندوستان میں آئے اور پھر آ کر انہوں نے یہاں پر کام کیا۔ تو یہ کہنا کہ ہم پہلے دن سے ہندو تھے اور یہاں ہندوستان کے لوگ جو ہے نا پیدائشی ہندو ہیں اور پہلے دن سے ہندو ہیں جب سے دنیا بنی ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اور مولانا ارشد مدنی رحمہ اللہ نے اسی کے اوپر جو ہے نا وہ ویڈیو کے اندر بھی یہ بات کی کہ اللہ رب العزت نے جو تاریخ کی اور بعض اسلامی کتابوں کی جو تاریخ ہے اس کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جس انسان کو پیدا کیا اس کا نام تھا حضرت آدم علیہ السلام، اور اللہ نے آسمانوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا، اور پھر ہندوستان سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے حج کا حکم دیا کہ میرا ایک گھر ہے وہاں جاؤ، اس گھر کی تعمیر کرو اور وہاں جا کر آپ حج کرو۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں کے اندر حج اور عمرے کی جو ہے نا بہت زیادہ، پوری دنیا میں سب سے زیادہ شوق یہاں کے لوگوں کو ہے، کیونکہ سب سے پہلے حج یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام نے جا کر کیا۔ تو سب سے پہلے ہندوستان کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اتارا، اور آدم علیہ السلام کے لیے اتارنے کے لیے اللہ نے ہندوستان کا انتخاب کیا۔ یہ بات جو ہے تاریخ میں موجود ہے، اور یہ بات ہمارے پاس جو اس بات پر جو دلیل ہے وہ ہندوؤں کی باتوں سے بہت زیادہ مضبوط بات ہے۔ تو یہ کہنا کہ ہندوستان کے اندر سب سے پہلے ہندو تھے، یہ سراسر غلط ہے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام تھے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے تھے، اور ان کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے بھگوان نے یا کسی نے بھی انسان کو جو بنایا وہ تھا منو کو بنایا، اور منو جو ہے یہ آدم کو کہتے ہیں، اور منو جو تھا یہ اوم کی پوجا کرتا تھا۔ تو یہ جو بات کے رام اور دوسرے اس طرح کے جن کو انہوں نے خدا بنایا اور جن کے متعلق ان کے خدا کا عقیدہ ہے، یہ سب تو بات کے ہیں۔ سب سے پہلے تو کون تھا؟ منو تھا، اور منو کس کی پوجا کرتا تھا؟ اوم کی۔ تو اوم کون تھا؟ ان سے پوچھو اوم کون ہے، یہ کہتے ہیں کہ اوم ہر جگہ ہے، اوم حاضر ناظر ہے، اوم ہر جگہ موجود ہے، اوم کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو اسی کو ہمارے نزدیک کیا کہتے ہیں؟ اللہ۔ تو یہ ہندوستان کی تاریخ کے اندر سب سے پہلے حضرت آدم آئے اور انہوں نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی ہے، تو ہندوستان کے لوگوں کا سب سے پہلا مذہب اسلام ہے، اور یہ جو ہے ہمارے پاس دلیل سے یہ بات موجود ہے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے بھی اپنی اس کے اندر یہی بات کہی تھی۔ تو بہرحال ہندو مذہب کے متعلق یہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی۔ ہندو مذہب کی جو اصطلاحی تعریف ہے، جس طرح ہندو مذہب مشکل ہے اور بہت زیادہ گتم گتا ہے اور جس کو سمجھنا مشکل ہے، اس کی اصطلاحی تعریف بھی سمجھنا انتہائی مشکل ہے۔ اس کے اندر ان کی کتابوں کے اندر ان کی باتوں کے اندر کوئی ان کے عقائد متفقہ ہیں ہی نہیں کہ بندہ کہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے۔ ان کے پاس نہ کوئی الہامی کتاب ہے، نہ ان کے پاس کوئی پیغمبر ہے، نہ ان کی کوئی بنیاد رکھنے والا مؤسس ہے، اور نہ ہی ان کے عقائد کے اندر کوئی اتفاق ہے۔ ان کے عقائد میں انتہائی پیچیدہ قسم کا جو ہے وہ تضاد ہے، اور ان کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر جو باتیں ہیں وہ داستانوں سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، اس میں صرف داستانیں ہیں جس کا نہ کوئی سبق ہے اور نہ کوئی مطلب ہے۔ اور ہندو جو ہے مذہب جو ہے یہ ایک غیر متفکرانہ مزاج کا حامل مذہب ہے، جس کے اندر وہم، خوف اور عدم تحفظ، یہ ہندو مذہب کی جو ہے نا مضبوط اس کے اندر سرایت کیا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندو ہر وہ چیز کے جس سے ہندوؤں کو ڈر لگتا ہو یہ اس کو خدا بولتے ہیں، ہر وہ چیز سے جس کو ان کو تھوڑی سی ان کو امید ہو یہ اس کو خدا بولتے ہیں۔ تو ان کے اندر چونکہ ایک وہم ہے اور ان کے اندر یہ چیزیں ہیں، تو لہٰذا ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو اٹھا کے بندہ کہے کہ یہ ان کا کوئی مذہب ہے یا ان کا کوئی عقیدہ ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ ہندو مذہب کے اندر خدا کا تصور کیا ہے۔ خدا کا تصور ہندو مذہب کی بعض عبارات سے متعلق یہی بات ملتی ہے کہ ہندو مذہب کے اندر ہندو دھرم ایک طرف توحید کا قائل بھی نظر آتا ہے۔ ان کی کتاب اتھروید اس میں ہے کہ ایشور وہ ہے جو تمام دنیا پر محیط ہے، سب جگہ حاضر ناظر ہے، اور وہ ایشور ایک ہی ہے۔ ہندو مذہب کی کتاب اتھروید کے اندر ہے کہ ایشور جو تمام دنیا پر محیط ہے، ہر جگہ حاضر ناظر ہے،
وہ ایشور ایک ہی ہے، یعنی ان کے مذہب کی ابتدائی تعلیم بھی توحید ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک طرف تو یہ توحید کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دوسری طرف ہندو مذہب کے اندر جتنا شرک ہندو مذہب کے اندر ہے اور جتنا ہندو شرک کرتے ہیں، دنیا کی کوئی قوم اتنی بڑی مشرک نہیں ہے۔ ان کے اندر خدا کا ایک تصور یہ ہے کہ یہ محسوس کو خدا مانتے ہیں، محسوس کو، جو چیز محسوس ہو، نظر آئے، یا اس سے کوئی فائدہ ہو یا کوئی نقصان ہو، یہ اس کو خدا مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے صرف انسان خدا نہیں کہلاتا، انسان کو تو یہ خدا مانتے ہی، کیونکہ انسان کے اندر دوسرے کو ڈرانے کی صلاحیت ہے، انسان دوسرے کے ساتھ اچھائی سے پیش آتا ہے، تو اس کو تو خدا مانتے ہیں، بلکہ یہ جو ہے اشیاء کو بھی خدا مانتے ہیں۔ کوئی درخت بہت زیادہ پھل دے دیتا ہے، بس یہ ان کے نزدیک خدا ہو گیا، اس میں خدا جو ہے نا ہے، اور کوئی اور اس طرح کی چیز ہو، یہاں تک کہ ان کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے نزدیک بندر بھی جو ہے نا وہ خدا کی حیثیت ہے۔ ان کے ہاں بعض ایسے علاقے ہیں ہندوستان کے اندر جہاں بندروں کو مارنے پر پابندی ہے، کہ بھئی اپنے خدا کو مارنے پر کیا ہے؟ پابندی ہے۔ تو یہ ہندو مذہب کے اندر یہ چیزیں ہیں، یہاں تک کہ 33 کروڑ ان کے جو ہے وہ خدا ہیں، ہندو مذہب کے اندر 33 کروڑ خدا ہیں۔ تو آج ہم صبح اس پہ بات کر رہے تھے کہ ہندوستان کے اندر ہندوؤں کی تعداد پچھلے کچھ عرصے پہلے تک تعداد ان کی جو تھی تقریباً 1 ارب تھی، یعنی 100 کروڑ۔ تو 33 کروڑ خدا ہیں، اور ان کی مخلوق کتنی ہے ہندوستان میں؟ 100 کروڑ۔ تو ایک بھگوان کو صرف 3 جو ہے نا وہ بندوں کا حساب کتاب اور ان کا وہ رکھنا پڑتا ہے۔ تو اس حساب سے تو میرے خیال سے آپ بھی کر لیں گے، ایک آدمی 3 بندوں کا تو وہ کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا۔ تو یہ ان کے مذہب کی کچھ چیزیں جو آپ حضرات کے سامنے میں نے بتائی۔ اس کے بعد ہندو مذہب کی کچھ کتابیں بھی ہیں، وہ بھی آپ حضرات سمجھ لیں۔ اس کے اندر ایک وید ہے، پران ہے، اسی طرح اپشن ہے، مہابھارت ہے، بھگوت گیتا ہے، رامائن ہے۔ تو یہ ان کی چند کتابیں ہیں۔ ان کے اپنے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کی یہ کتابیں سوائے داستانوں کے اور سوائے جو ہے باطل باتوں کے سوا اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے ان کتابوں کے اندر۔ تو یہ ان کی کتابوں کے بھی آپ حضرات کے سامنے نام بتا دیے۔ اور ان کے ایک ہیں سوامی دیانت، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ہماری کتابوں کے اندر من گھڑت باتیں اور غیر ممکن افسانوں کے سوا ہماری کتابوں میں کچھ بھی نہیں ہے، اپنی کتابوں کے متعلق انہوں نے لکھا ہے۔ اسی طرح جواہر لال نہرو ان کا ہندوؤں کا، وہ کہتا ہے کہ یہ سب کتابیں الف لیلہ کی داستانیں ہیں، الف لیلہ کی داستانوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ہندو مذہب جو ہے ان کے جو عقائد ہیں، خدا کا تصور آپ کو بتا دیا، کتابوں کے بارے میں آپ کو بتا دیا، کتابوں کی تھوڑی سی حیثیت بھی بتا دی۔ تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ ان کے جو عقائد ہیں، ان عقائد کے اندر 3 چیزیں ہیں۔ ہندوؤں کے عقائد میں 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ تمام دیوی دیوتاؤں پر ایمان لانا، تمام دیوی دیوتاؤں پر ایمان لانا۔ اور دوسری چیز جو ہے ان کے اندر وہ ہے ویدوں پر ایمان لانا، جو میں نے آپ کو بتایا ان کی جو کتابیں ہیں، ویدوں پر ایمان لانا۔ اور تیسرا ان کا عقیدہ ہے تناسخ کا۔ یہ تناسخ کا عقیدہ تو آپ حضرت بار بار پڑھتے رہتے ہیں کہ ان کے ہاں جب آدمی مرتا ہے تو اگر اس کے اعمال اچھے تھے، اچھے اعمال کیے ہوئے تھے، تو اگلے جنم کے اندر وہ کسی اچھے انسان کی یا کسی اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، تو اس کو عقیدہ تناسخ کہتے ہیں۔ اور 7 جنم جو ہے وہ ہر آدمی لیتا ہے، یہاں تک کہ پچھلے دنوں کے اندر ایک ان کے کوئی بڑے ہیں ہندوؤں کے، تو وہ ان کی کوئی ویڈیو بھی بہت زیادہ جو ہے نا چل رہی تھی، جس میں وہ ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ کسی نے پوچھا کہ میرے گھر میں ایک بلی ہے، مجھے بہت گھور گھور کے دیکھتی ہے، تو وہ کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کی دادی ہو، پچھلے جنم میں کچھ بلیوں والے اعمال کیے اس نے، تو اگلے جنم میں اس کو بلی کی صورت میں اس کا جو ہے نا وہ اپنے ابھی پوتے کو غور غور سے دیکھ رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں، باقاعدہ ان کے یہ عقائد ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ یہ ویڈیو جو ہے بہت سارے لوگوں نے دیکھی بھی تھی اور یہ ویڈیو چل بھی رہی تھی۔ اچھا، ہندو مذہب کے اندر بھی کچھ ان کی بھی کچھ رسومات ہیں۔ میں نے بتایا نا کہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر کچھ چیزیں ہیں، اسلام ایک اچھا مذہب ہے، تو ہر مذہب نے اپنی اپنی ہر چیز بنائی، عقیدے بھی بنائے اور رسومات بھی بنائی، تو ان کی بھی کچھ رسومات ہیں۔ ایک کیا دیوالی ہے، ایک رسوم دیوالی، اس میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، رات کو چراغ جلا کر یہ بیٹھتے ہیں ہندو، اور اس میں یہ اپنا جو ان کا ایک بھگوان ہے لکشمی، جو کہ مونس بھگوان ہے،
اس کی یہ امید رکھتے ہیں بیٹھ کر کے بھئی ہم آپ کی امید میں بیٹھے ہیں۔ اسی طرح ہولی ہے، یہ ہولی جو ہے یہ آپ ذرا جانتے ہیں کہ صرف رنگ وغیرہ پھینکنا اور یہ چیزیں کرنا، یہ در حقیقت شروع سے چلا ہوا ایک موسم بہار کا ایک تہوار ہے جو شروع سے چلا ہوا آ رہا۔ آپ کو پتہ ہے کتابوں میں ہم پڑھتے رہتے ہیں نیروز اور مہرجان، تو یہ شروع سے ایک چلا ہوا آ رہا تھا کہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب موسم بہار آتا تھا، جیسے ابھی موسم بہار شروع ہو رہا ہے تو موسم بہار کے شروع میں لوگ دعوتیں کرتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں اور چھٹی مناتے ہیں، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس کو باقاعدہ اپنے مذہب کے اندر ایک تہوار اور مذہبی تہوار بنا دیا اور اس کو نام دے دیا ہولی۔ اسی طرح ان کے اندر ستی، یہ بھی ان کی ایک عبادت ہے، ایک رسم ہے۔ اور ستی کیا ہے؟ ستی میں یہ ہے کہ جو عورت شادی شدہ ہوتی ہے، یہ ستی کے اندر والی رسم کے اندر یہ اس کو اس بات کی اس کو یعنی کوشش کر ترغیب دیتے ہیں کہ جب اس کا شوہر اگر اس سے پہلے مر گیا اور اس کو جلانے کے لیے رکھا گیا تو یہ بیوی بھی اس کے ساتھ زندہ جل جائے، یہ اس میں اس کو ترغیب دیتے ہیں۔ ہندوستان میں اس رسم کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ اسی طرح ان کے ہاں ایک قربانی بھی ہے۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی ان کے ہاں یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دیوی دیوتا اور ہمارے جو بھگوان وغیرہ اور یہ جو بڑے بڑے ہیں یہ جو ہے نا کبھی کبھار کمزور ہو جاتے ہیں بیچارے، ان کو کمزوری ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے مردانہ کمزوری بھی ہوتی ہو، تو ان کو اس قسم کی کمزوری ہو جاتی ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے کچھ لوگوں کا یا جانوروں کا یا انسانوں تک کا خون ہم دے کر اس کی قربانی دے کر ہم اپنی دیوی دیوتاؤں کو طاقت پہنچاتے ہیں تاکہ ہمارے دیوی دیوتا کمزور ہو کے مر نہ جائیں، تاکہ وہ ہمیشہ جو ہے نا صحت مند رہیں اور ہمارے کام کرتے رہیں۔ تو یہ ہندو کے متعلق میں نے آپ حضرات کو بتایا۔ اور ہندو مذہب کے اندر میں نے شروع میں بتایا تھا کہ خدا کا جو تصور ہے اس کے اندر یہ بھی ہے کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ انسان سے شکست کھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ حضرات دیکھتے رہتے ہوں گے، ان کی ویڈیوز وغیرہ کے اندر بھی دیکھتے ہیں اور ان کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ کبھی کبھار غصے میں آگے اپنی دیوی دیوتا کو بولتے ہیں کہ اس کو تو بھگوان بھی کچھ نہیں، اس کا نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ کبھی کبھار بھگوان جو ہے وہ کیا کرتا ہے انسان سے شکست دکھا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے جو دیوی دیوتا ہیں وہ انسان سے بھی شکست کھا جاتے ہیں۔ تو ہندو مذہب کے متعلق یہ چھوٹی سی میں نے آپ حضرات کے سامنے تاریخ رکھ دی کہ آپ اس کو بھی سمجھیں۔ اسی طرح ایک اور مذہب ہے بدھ مت، یہ بھی ایک مذہب ہے۔ یہ مذہب کے متعلق آپ صرف اتنی بات یاد رکھیں کہ یہ بدھ مت جو ہے یہ گوتم بدھ ان کا بڑا ہے، جس کا اصلی نام تھا سدھارتھ، سدھارتھ اس کا نام تھا، اور یہ شخص 6 صدی قبل از مسیح تھا۔ تو اسی سے جو ہے یہ گوتم بدھ شروع ہوا، پھر ان لوگوں نے اس گوتم بدھ کو باقاعدہ جو ہے خدا کا درجہ دیا، اور ان کے بھی اسی طرح بکھرے ہوئے جو نا بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ان کی اپنی کتابوں سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور مذہب ہے، یہ وہ مذہب میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے بتایا کہ جو اسلام کے خلاف برسر پیکار ہے۔ اس میں ایک مذہب یہودیت۔ یہودیت ہندو سے بھی پہلے، ہندو مت سے بھی پہلے یہودیت اور پھر اس کے بعد مسیحیت، یہ وہ مذہب ہیں جو خود کو آسمانی مذہب کہلاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کا چونکہ ذکر بار بار قرآن میں بھی آتا ہے، احادیث میں بھی آتا ہے، تو یہود جو ہے یہ ایک آسمانی مذہب کہلاتے ہیں۔ اسی طرح عیسائیت بھی آسمانی مذہب ہے۔ یہودیت کے متعلق آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والا ایک مذہب ہے، اور یہودیت کی جو مین کتابیں ہیں ان کے اندر ایک بائبل ملتی ہے۔ اس بائبل کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک اس میں ہوتا ہے عہد نامہ قدیم اور دوسرا ہوتا ہے عہد نامہ جدید۔ عہد نامہ قدیم کے اندر پھر تورات ہے، یہ جو تورات ہے اس کے پھر 5 حصے ہیں، تورات کے 5 حصے ہیں جو اس وقت بائبل کے اندر موجود ہے، اس کے 5 حصے ہیں۔ تو ان کی جو کتاب ہے یہودیوں کی اس کا نام تورات ہے۔ پھر تورات کی ایک تشریح ہے، یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس جو تعلیمات ہیں وہ لکھی ہوئی بھی ہیں اور کچھ زبانی بھی ہیں، یعنی سینہ بسینہ بھی منتقل ہو کے آ رہی ہے۔ تو جو تعلیمات سینہ بسینہ ہم تک یہودی کہتے ہیں کہ منتقل ہو کے آ رہی ہیں، اس پر ان کی ایک کتاب ہے تلمود نامی ایک کتاب ہے، انہوں نے لکھی ہے کہ وہ تعلیمات جو سینہ بسینہ منتقل ہو کر یہودیوں تک پہنچی ہیں۔ پھر اس تلمود کی ایک شرح ہے جس کا نام ہے قبالہ۔ تو یہ 3 چیزیں آپ یاد رکھیں، سب سے پہلے تورات،
پھر سینہ بسینہ جو منتقل ہو گیا ہے تلمود، اور جو تیسری چیز ہے قبالہ، جو تلمود کی تشریح ہے اور اس کی شرح ہے، جس طرح ہماری کتابوں کی ہوتی ہے نا کہ یہ اس کا متن ہے اور یہ اس کی شرح ہے اور پھر اس کی شرح کی شرح ہے، تو یہ ان کے ہاں یہ چیز ہے۔ یہودیت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد وہ کون سا مذہب ہے کہ جو باوجود سب کچھ کے جاننے کے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑے پیمانے پر پیش قدمی کی، جنگ لڑی، فتنے پھیلائے، فساد پھیلائے۔ سب سے بڑا مذہب یہودیت ہے۔ عیسائی تو بہت سارے مسلمان ہوئے، آپ حضرات اسلامی تاریخ سے واقف ہیں، عیسائی مسلمان ہوئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت ساروں کا ذکر فرمایا، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ، تو عیسائی تو بہت سارے مسلمان ہوئے، یہودی بھی مسلمان ہوئے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن یہودیت شر پسندی میں سب سے آگے ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس کے متعلق کہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ جو یہودیت تھی اس کی بھی ایک تاریخ ہے، اس کے متعلق بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ فی الحال میں چاہتا ہوں کہ کچھ مذاہب کی آج ہی بات پوری کر دوں، اس لیے تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، وقت ملا تو انشاءاللہ یہودیت پر آپ کے سامنے تفصیل سے بات ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے سے پہلے بھی یہودیت جو ہے نا ایک ذلت کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ وہ لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، اس کے متعلق قرآن مجید کی سورۃ بقرہ میں یہ ہے کہ یہودی وہ لوگ ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ اس نبی کی وجہ سے ہمیں فتح نصیب فرما، اور اللہ رب العزت انہیں فتح نصیب فرماتے تھے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس کتاب آئی اللہ کی طرف سے جو ان کے پاس یعنی جو تورات وغیرہ ہے اس کی تصدیق کرتی ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ یہودی وہ لوگ ہیں کہ جو پہلے اسی نبی کا نام لے کر اللہ سے فتح مانگا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ وہ نبی آخر الزمان جو آپ بھیجیں گے ہم اس پر ایمان لائیں گے، ہم اسی کے امتی بنیں گے، ہمارے دشمن پر ہمیں فتح نصیب فرما، اور اللہ ان کو فتح دے دیتا تھا۔ لیکن جب وہ نبی آیا فلما جاءہم، لیکن جب وہ نبی آیا ما عرفو، جس کو یہ جانتے تھے، کفروا به، انہوں نے اس کا انکار کیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، سب کچھ جانتے تھے پر انہوں نے سرکشی کی وجہ سے، اور دوسری آیت نے فرمایا حسدا من عند انفسهم، حسد اور سرکشی کی وجہ سے یہود جو لوگوں کو بتایا کرتے تھے نبی آخر الزمان کے متعلق ساری چیزیں، لیکن سرکشی اور حسد، سرکشی تو یہی ہوتی ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی نہ ماننا، اس کو سرکشی کہتے ہیں۔ اور حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد اس کو کہتے ہیں کہ یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ جو نبی آئے گا وہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا، لیکن اللہ نے وہ نبی بھیجا بنی اسماعیل میں سے۔ تو ان چاچا زاد بھائیوں کو، اپنے چاچا زاد بھائیوں پر حسد آیا، اسے ہوتا ہے ایک بھائی کو دوسرے بھائی پر، تو ان کو حسد آیا اور حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا، ورنہ یہ اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ نے جن کو کتاب دی ہے وہ اے پیغمبر آپ کو ایسا جانتے ہیں جیسے وہ اپنے بچے کو جانتے ہیں، کہ بچے کی آواز سن کر بتا دیں گے کہ یہ میرا بچہ ہے۔ 10 بچوں میں سے وہ نقاب منہ پہ ڈال دے تو 10 بچوں میں سے بولیں گے یہ میرا بچہ ہے، اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھا تو اس کی سر پہ ہاتھ پھیر کے بولے گا یہ میرا بچہ ہے۔ یہ اتنا اچھے طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے سرکشی اور حسد کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ اور صرف انکار کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، انکار کرنے سے کوئی زیادہ سے زیادہ کافر ہو گئے، لیکن انہوں نے صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس قدر سرکشی کی اور اس قدر ان لوگوں نے فتنے اور فساد پھیلائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ان کو جلا وطن فرمایا، بہت ساروں کو خیبر تک محدود کر دیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی یہ وصیت فرمائی کہ میرے بعد اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہود اور نصارہ کو اور خاص طور پر یہود کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ اور پھر تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ خیبر کی جنگ کے بعد بھی مسلمانوں کی لاشیں جو ہے نا کبھی باغ سے مل رہی ہیں، محصول لینے کے لیے مسلمان آ رہے ہیں، ان کی لاشیں مل رہی ہیں، یہ اس طرح جو ہے نا سرکشی کرتے رہے اور مسلمانوں کو چھپ چھپ کے قتل کرتے رہے، اور جتنے بھی فتنے اٹھتے رہے یہ ان کے پیچھے یہ لوگ تھے۔ انہی کی وجہ سے اعتزال کا فتنہ اٹھا، انہی کی وجہ سے عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر مسائل ہوئے، اور یہ چیز ان میں ان کا بھی ہاتھ تھا۔ تو یہ تو ہو گیا یہودیت، اور اس کی کچھ کتابیں بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی کہ تورات اور تلمود اور قبالہ وغیرہ۔ اس کے بعد مختصر وقت کے اندر ایک چوتھا مذہب ہے مسیحیت، عیسائیت۔
عیسائیت جو ہے اس مذہب کی تعریف یہ ہے، ان کی اپنی کتابوں کے مطابق عیسائیت کی تعریف یہ ہے کہ ان کی کتاب ہے برٹانیکا، انسائکلوپیڈیا برٹانیکا، اس کے اندر انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عیسائی وہ مذہب ہے جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے جو کہ ناصرہ کا باشندہ ہے۔ ایک جگہ تھی جس کا نام ناصرہ تھا اور اس کا باشندہ یسوع مسیح، اس کے اوپر ایمان رکھنے والا مذہب ہے۔ یہ مسیحیت کی ایک مختصر سی تعریف۔ اور مسیحیت کے اندر، بائبل کے اندر جو عہد نامہ جدید ہے، عہد نامہ جدید اس کو کہتا ہے کہ نیا عہد نامہ، یہ ان کے اندر ان کی کتابیں ہیں جن میں بڑی کتابیں ان کی 4 اناجیل اربعہ جنہیں کہا جاتا ہے، وہ 4 انجیلیں ہیں۔ اور ان 4 انجیلوں میں ایک انجیل کا نام انجیل متی ہے، ایک کا نام مرقس ہے، ایک کا نام لوقا ہے اور ایک کا نام یوحنا ہے۔ یہ 4 ان کی بڑی بڑی انجیلیں ہیں۔ اور ٹوٹل عہد نامہ جدید یہ تقریباً 17 کتابوں پر مشتمل ہے، جس کے آگے پھر ان کے خطوط ہیں، پولس کے خطوط، فلاں کے نام، دوسروں کے خطوط، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ انجیلیں ان کی 4 ہیں اور یہ حضرت عیسیٰ کے کچھ حواری تھے اور کچھ حواریوں کے شاگرد تھے، یہ ان کی طرف منسوب ہے۔ متی جو ہے یہ بھی متی کی طرف منسوب ہے، لوقا جو ہے یہ لوقا کی طرف منسوب ہے، مرقس جو ہے یہ مرقس کی طرف منسوب ہے، اور یوحنا انجیل جو ہے یہ یوحنا حواری کی طرف منسوب ہے۔ یہ تو آپ ان کی کتابوں کے متعلق سمجھ گئے۔ عقائد کے متعلق ان کا، مسیحیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مسیحی تثلیث پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی تثلیث مع توحید۔ اس کو میں اردو میں کہوں گا دن مع رات، یعنی بھائی اگر تثلیث ہے تو پھر توحید نہیں ہے، اور اگر توحید ہے تو پھر تثلیث نہیں ہے۔ تو یہ تثلیث مع توحید کے قائل ہیں۔ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ ان کے ہاں تثلیث 3 اقنوم کا مجموعہ ہے، انہوں نے نام دی اقنوم، 3 اقنوم کا مجموعہ ہے تثلیث۔ باپ جس کو میں اور آپ خدا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ خدا کہتے ہیں، باپ، بیٹا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور روح القدس، یعنی یہ کہتے ہیں باپ سے مراد تو اللہ تعالیٰ کی ذات خدا ہے، بیٹے سے مراد یسوع مسیح ہے، اور روح القدس سے مراد اس باپ اور بیٹے کے درمیان جو محبت کا تعلق ہے وہ ہے۔ اور اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ یسوع مسیح جب یوحنا سے بپتسمہ لے رہا تھا تو اس وقت اس پر باپ نے روح القدس یعنی کبوتر کی شکل میں بیٹے یعنی مسیح کے اوپر وحی نازل کی۔ تو وہ جو باپ اور بیٹے کے درمیان جو محبت کا تعلق ہے وہ کبوتر کی شکل میں کبھی اترا، کبھی کسی اور شکل میں، تو ان کے نزدیک یہ چیز ہے۔ تو یہ 3 اقنوم کو آپ آزاد سمجھ گئے، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ یہ ان تینوں کے مجموعے کو الگ الگ بھی مانتے ہیں اور ایک بھی مانتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ باپ ایک الگ ہے اور بیٹا یسوع مسیح ہے اور روح القدس وہ ان دونوں کے درمیان محبت ہے۔ تو یہ خدا کو 3 بھی مانتے ہیں اور الگ الگ بھی مانتے ہیں، اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں کے مجموعے کو اگر کہا جائے تو یہ پھر توحید ہے کہ تینوں مل کر ایک ہوتے ہیں، اور 3 الگ الگ ہوں تو پھر یہ تثلیث ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس پہ لطیفہ یہ ہے کہ بیچ میں ایک لطیفہ بتا کے سناتا چلوں کہ ایک پادری صاحب تھے، ان کے پاس 3 شاگرد آئے، ان سے کہا کہ بھائی مسلمان ہم پہ بہت اعتراض کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ تثلیث اس کی گتھی تو آج تک نہیں سلجھی ہے، 3 ایک اور ایک 3 کیسے ہوئے، یہ تو خلاف عقل عقیدہ ہے۔ اس پر بھی میں شاید آپ کے سامنے بات کروں۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے خلاف عقل، ایک چیز ہوتی ہے خلاف عادت۔ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا جتنا بھی دین ہے وہ خلاف عقل نہیں ہو سکتا۔ بس اوقات کیا ہوتا ہے ہمیں کوئی چیز خلاف عقل لگ رہی ہوتی ہے تو ہماری عقل کی کمزوری ہوتی ہے، وہ چیز خلاف عادت ہوتی ہے، خلاف عقل نہیں ہو سکتی۔ مثال چھوٹی سی دے دیتا ہوں، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چاند پر کیسے چلے گئے، تو خلاف عقل ہے کہ کوئی آدمی کہاں چلا جائے۔ یہ ہم پچھلے زمانے میں ہم کیا سنتے آ رہے تھے، یہ اعتراض کچھ پچھلے زمانے میں، اب یہ اعتراض ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پچھلے وقت میں ہم یہ سنتے آتے تھے کہ آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند پر گئے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کہتے ہیں بھئی انسان کا اثر چاند تک کیسے پہنچا، یہ تو خلاف عقل ہے۔
یہ ہم پر اعتراض ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ بہت سارے معجزات پہ اعتراض ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی بات کر لیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ خلاف عقل نہیں ہے، خلاف عادت ہے۔ کیوں؟ خلاف عقل وہ چیز ہوتی ہے نا جو پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اس کے امکان کا کوئی درجہ نہ ہو، ممکن ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسے آدھا اور ایک، یہ دونوں کبھی ایک ہو سکتے ہیں؟ بھائی نصف جو ہے یہ کل کا کیا ہے؟ جز ہے، لیکن یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ ان دونوں کو ایک کر کے کوئی دنیا کا کوئی مائی کا لال جو ہے نا قیامت کی صبح تک یہ نہیں دکھا سکتے، یہ ہوتا ہے خلاف عقل۔ اسی طرح 3 ایک اور 1 3 کا اتحاد بھی خلاف عقل ہے۔ 1 3 اور 3 ایک نہیں ہو سکتے، کوئی دنیا کا بندہ یہ نہیں کر کے دکھا سکتا۔ لیکن انگلی کے اشارے سے چاند پر اثر ڈالنا یہ خلاف عقل نہیں ہے۔ کیوں؟ آج کے سائنسدان بتا رہے ہیں کہ ہم چاند پہ جا سکتے کہ نہیں جا سکتے، تو انسان کا اثر چاند پہ پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ تو یہ تو ان لوگوں نے ہمارے اسلام، جیسے جیسے وقت آئے گا اور جیسے جیسے آپ آگے چلو گے تو آپ دیکھو گے کہ اسلام نے جو باتیں کی تھی وہ یہ اپنی زبانوں سے اس کی جو ہے وہ بتائیں گے، لوگوں کو اپنی زبانوں سے بتائیں گے کہ ہاں یہ صحیح ہے، اسلام نے جو کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا کہ انسان جو ہے وہ اس کا اثر چاند تک پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ کوئی خلاف عقل نہیں ہے۔ البتہ اس زمانے کے لوگوں نے اس کو خلاف عقل بھی سمجھا، لیکن آنے والے حالات نے بتایا کہ یہ خلاف عقل نہیں تھا، ماورائے عقل تھا اور خلاف عادت تھا۔ اس پر بات آ گئی تو ایک بات اور عرض کر دوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے متعلق ابھی آپ نے ختم بخاری میں سنا ہوگا، ہر استاد آ کر یہ پڑھاتا ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور آخری حدیث اور جو ہے نا اعمال تولے جائیں گے نہیں تولے جائیں گے۔ معتزلہ نے ہمارا بڑا سر کھایا کسی زمانے میں کہ بھئی اعمال تو آراز ہیں، وہ تو نہیں تولے جاتے۔ بھئی جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ دیکھو مجھے تو تولا جا سکتا ہے، پر میری باتوں کو کسی ترازو پر رکھا جا سکتا ہے؟ نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ معتزلہ ہمارا سر کھاتے رہے، اور امام بخاری جیسے لوگ جو ہے نا ان کو کہتے رہے نہیں، قرآن نے جو کہا ہے کہ اعمال تولے جائیں گے تو آراز ہونے کے باوجود تولے جائیں گے۔ معتزلہ کہتے رہے نہیں بھئی یہ تو آراز ہے، یہ خلاف عقل ہے، یہ تھوڑی تولے جائیں گے۔ پر آنے والے وقت نے یہ بات بتا دی کہ ترازو تو بدل سکتا ہے، ترازو ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے، پر تولی آج ہوا بھی جا رہی ہے۔ ابھی آپ سلنڈر لے کر جائیں اور 2 کلو جو ہے وہ گیس ڈلوا کے لائیں، اور آوازیں ریکارڈنگ کر کے ان کی ایم بی بتا رہے ہیں کہ کتنی ایم بی اور کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ تولا جا رہا ہے کہ نہیں تولا جا رہا ہے؟ ہر چیز تولی جا رہی ہے۔ تو کل تک معتزلہ نے ہمارا کتنا سر کھایا کہ بھئی آراز نہیں تولے جائیں گے، خلاف عقل ہے، خلاف عقل ہے۔ معتزلہ اگر اس دور میں ہوتے تو ہم ان کو دکھاتے کہ بھئی تولے جا رہے کہ نہیں تولے جا رہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہوتا ہے خلاف عادت، اس زمانے کے لوگوں کو خلاف عقل لگتا ہے۔ تو یہ تسلیس کا عقیدہ جو ہے خلاف عقل ہے، اس کی گتی سلجھانا مشکل ہے۔ 3 طالب علم ہمارے پادری صاحب کے پاس گئے، حضرت ہمیں یہ مسئلہ سمجھا دیتا کہ ہم مسئلہ سمجھ جائیں۔ تو اس نے کیا کیا، بلکہ ایک پادری صاحب اپنے دوسرے پادری کے پاس 3 طالب علموں کو لے کے آئے کہ آپ ان 3 طالب علموں کو تسلیس کا مسئلہ سمجھا دیں۔ وہ بولا میں چند دن بعد آؤں گا، وہ چلے گئے۔ اب پیچھے یہ ہوا کہ وہ جو پادری صاحب تھے انہوں نے اپنے طالب علموں کو نا عقیدہ تسلیس سمجھایا۔ چند دن بعد جو ہے نا بڑے پادری صاحب تشریف لائے کہ بھئی وہ عقیدہ تسلیس آپ نے طالب علموں کو سمجھا دیا کہ نہیں سمجھا دیا؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہمیں سمجھا دیا، آپ سنیں کہ امتحان لیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک کو بلائے ذرا۔ ہاں بھئی عقیدہ تسلیس سمجھ میں آ گیا؟ اس نے بولا بالکل، مجھے تو بہت اچھی طریقے سے سمجھ، انہوں نے ذرا مجھے سمجھاؤ۔ اس نے کہا دیکھیں حضرت، خدا جو تھے نا یہ 3 ہیں اور ان کا مجموعہ جا کے بنتا ہے 1۔ تو پھر ہوا یہ کہ اس نے یہ کہا کہ یہ 3 خدا ہیں اور ان کا مجموعہ 1 ہے۔ پھر اچانک یہ ہوا کہ ایک خدا کو پھانسی دی گئی تو 3 خدا مر گئے، کیونکہ 3 1 اور 1 3 کا اتحاد ہے۔ تو ایک دن مخلوق نے 1 کو پھانسی دے دی تو 3 مر گئے۔ اس نے کہا دفعہ ادھر سے کیا بکواس کر رہا ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ تو نے کیسے عقیدہ تسلیس سمجھے؟ پھر دوسرا آیا، پھر اس نے بھی آ کر کہا کہ خدا جو ہے وہ 3 ہیں اور ایک جو ہے یہ 3 ہوتا ہے۔ پھر ایک خدا جو ہے اس نے گناہ کا بورا جو ہے نا سر پہ لیا تو تینوں گناہ گار ہو گئے، اور باقی دوسرے بیوقوف تینوں کو گناہ گار کر دیا تو نے خدا کو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر 3 1 اور 1 3 ہیں تو یہ گتی سلجھنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ ایک خدا کو اگر پھانسی دی گئی تو جیسا کہ یہ بالکل اتحاد مانتے ہیں کہ تینوں متحد تھے اور ایک ہی تھے، تو ایک خدا کو پھانسی دینے کے بعد تینوں کے تینوں کس پہ چڑھ گئے؟ تو پیچھے خدا کون تھا؟ تو بہرحال عیسائیت پر تو انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے، اس لیے فی الحال یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز، اور باقی باتیں انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔